کیا آپ شورما کے شوقین ہیں؟ کیا یہ چکن میمنی آویل ہے جو آپ کے ذائقے کی کلیوں کو ٹینٹلائز کرتا ہے؟ کیا آپ اس کی چٹنی کی طرف راغب ہیں؟ کیا گرل شدہ گوشت کی پٹیاں جو مسالوں کے پھٹے ہوئے ہیں اور تائنی، پیاز، اجمودا، لیٹش، ٹماٹر، لہسن، اچار اور وہ سنہری فراز کے ذائقوں کے ساتھ ہم آہنگی سے متصادم ہے؟ کیا یہ وہ مخصوص ذائقہ ہے جو شورما کے علاوہ کسی بھی ڈش میں بے مثال ہے کہ آپ مزاحمت نہیں کر سکتے؟ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچنے کے لیے توقف کیا ہے کہ کیا سبزیوں اور قدرتی عناصر سے مزین یہ شاندار ڈش فائدہ نقصان ہو سکتی ہے؟ یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ یا اس کے برعکس کتنا فائدہ مند؟ آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ڈاکٹر جمیل القدسی۔ آئیے اس سنسنی خیز ایپیسوڈ میں غوطہ لگائیں۔ عالمی سرچ پلیٹ فارمز پر شاورما آرٹیکلز کے لیے ڈیجیٹل ٹرول شروع کریں، زبان سے قطع نظر، اور آپ کو مختلف خیالات کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ ویب تلاش کرنے والے بصریوں کی تصویر کشی کریں۔ پہلا سلسلہ شورما کی تعریف کرتا ہے، اس کے لذیذ ذائقے، حسی لذت، جمالیاتی کشش، اور یہاں تک کہ اس کے صحت سے متعلق فوائد کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک پورٹل نے اسے زمین پر آسمان کی ایک سلیور سے تشبیہ دی۔ پھر بھی اپنی توجہ دوسری ویب سائٹس کی طرف مرکوز کریں، جیسے کہ یہ، اور لہجہ ناگوار ہو جاتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ شورما میں ملوث ہونے سے بہت سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ جان لیوا بھی ہوتی ہیں۔ وہ اس ڈش پر موٹاپا، بہت سی دائمی بیماریوں، سر درد اور درد شقیقہ، میلانچولیا، دانتوں کی خرابی، اور نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ، جو آرٹیروسکلروسس کی راہ ہموار کر سکتے ہیں اور جمنے کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ انسولین کے خلاف مزاحمت اور سوڈیم کی سطح میں اضافے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس کا نتیجہ پانی کی کمی ہے۔ لیکن ایک سمجھدار آنکھ نوٹ کرے گی، مضمون کے اختتام میں کسی سائنسی حمایت حوالہ کا فقدان ہے۔ یہ سوال پیدا کرتا ہے، کون سا کیمپ پانی رکھتا ہے؟ کیا یہ خوشی ہے یا خطرہ؟ میڈیسن آف بیلنس میں اپنی اخلاقیات پر قائم رہتے ہوئے ہم غیر جانبداری اور درستگی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ مستند ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ سائنسی لٹریچر سے بصرتیں حاصل کرتے ہیں۔ مصدقہ تاریخ کا ایک ٹکڑا، شورما نے اپنی جڑیں 18ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ تک پہنچائی، جو مشرق وسطی اور پھر عالمی ساحلوں تک اپنے راستے پر چلتی۔ اس کے علاقائی نام سے قطع نظر، اس نے اپنے لیے ایک جگہ بنائی ہے جس نے اعلیٰ درجے کے عالمی کھانے پینے کی دکانوں اور مقامی اسٹریٹ اسٹالز دونوں میں جگہ کا فخر پایا ہے۔ شورما کے استعمال کے بارے میں سائنسی تحقیقات کی نبض پر انگلی رکھنے والے اس کے مائکروبیل آلودگی کے گرد بار بار آنے والے تھیم کو نوٹ کریں گے، جو ممکنہ طور پر فوڈ پوائزننگ کے اثرات کو جنم دے گا۔ یہ آرڈن اور کینیڈا جیسی اقوام میں زہر دینے کے واقعات میں اضافے کی روشنی میں اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے، جس کی وجہ شورما انڈلجنس ہے، ایک ایسا موضوع جسے ہم مزید تفصیلات کے ساتھ اگلے حصوں میں کھولیں گے۔ لیکن آج ہم اپنی اینک کو ایک کم روڑے ہوئے راستے کی طرف موڑ دیتے ہیں، جو شاذ و نادر ہی گزرتا ہے۔ آج کی ہماری داستان ان لوگوں کے گرد مرکوز ہے جن کے لیے شورما اور دیگر فاسٹ فوڈ اسٹیپل ان کی غذائی عادات کا سنگ بنیاد ہے۔ بہت ساری عصری تحقیق ہیوی میٹل کی آلودگی کے واضح خطرے کی نشاندہی کرتی ہے، خاص طور پر جب اسٹریٹ ہاکرز اسب پار کھانے پینے والوں سے حاصل کیا جاتا ہے، جو کم درجے کے سمجھوتا کرنے والے اجزاء کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شورما کو تیار کرتے ہیں۔ یہ انکوائری مصر میں سامنے آئی، خاص طور پر طنطا اور کفر الزیات کے شہری مراکز پر مرکوز۔ جیسا کہ ہم مصر کے نقشے پر نظر ڈالتے ہیں، یہ دونوں شہر تیزی سے توجہ میں آتے ہیں۔ دونوں شہروں میں پھیلے ہوئے کھانے پینے کی دکانوں سے، جو کہ حفظان صحت کے معیارات کی ایک بڑی تعداد کی نمائندگی کرتے ہیں، کافی حد تک 100 نمونے اکٹھے کیے گئے تھے۔ اسکرین پر 100 کی تعداد کو دیکھتے ہی دیکھتے رہے۔ یہ نمونے، دلچسپ بات یہ ہے کہ چکن شورما، میٹ شورما اور دیگر پکوانوں کا ایک میڈلی جیسے ان کی پسی لڈ اور نٹس۔ ریستوران سے حاصل کیے گئے یہ نمونے، جو چکن اور گوشت کے شورما دونوں پر پھیلے ہوئے دیگر مختلف قسموں کے ساتھ ہیں،
پھر سائنسی درستگی کی ضمانت کے لیے لیبارٹری کی ترتیب کی سخت نگرانی کے تحت یکساں سینڈوچ کے ساتھ جوڑ کر تیار کیے گئے۔ تحقیق کی جڑ ہمارے دو فوکل شہروں سے ریستوراں سے حاصل کیے گئے نمونے کیڈمیم اور لیڈ کی سطح سے داغدار پائے گئے، جو کہ واضح طور پر انسانوں کے لیے منظور شدہ روزانہ کی خوراک کی حد سے تجاوز کر گئے۔ یہ ہمارے لیب سے تیار کردہ کنٹرول سینڈوچ کے بالکل برعکس ہے۔ اپنی نگاہیں ایک اور دلچسپ تحقیقات کی طرف موڑتے ہوئے اس بار آرڈن میں جڑیں اور دارالحکومت عمان کو نمایاں کر رہی ہیں۔ یہاں اسپاٹ لائٹ چکن شورما گوشت کی ہڈیوں کے بغیر قسم پر تھی۔ عمان کے ہلچل مچانے والے شورما مرکزوں سے 30 نمونوں کا ایک سیٹ احتیاط سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کی بھاری اور نایاب دھات کے ارتکاز کے لیے ان کا سختی سے جائزہ لیا گیا۔ مزید گہرائی میں جاننے کے لیے 10 عناصر پر مشتمل ایک فہرست کی جانچ پڑتال کی گئی: ایلومینیم، آرسینک، کیڈمیم، کرومیم، کاپر، آئرن، لیڈ، منج، مرکری اور زنک۔ اس تحقیق کے انکشافات چونکا دینے والے سے کم نہیں ہیں۔ ہڈیوں کے بغیر چکن شورما کے گوشت کے نمونوں میں سنکھیا، کاپر، منج اور زنک کی مقدار ظاہر ہوتی ہے، جو خطرناک حد تک جائز حدود کی خلاف ورزی کرتی۔ مطالعہ کے نتائج پر مزید غور کرتے ہوئے چکن شورما کے گوشت میں ان 10 عناصر کے بڑھتے ہوئے ارتکاز سے پیدا ہونے والے مجموعی صحت کے خطرے کو نوٹ کرنا تشویشناک۔ اس خطرے کی مقدار حیران کن 25.22 پر طے کی گئی۔ حیران کن طور پر یہ صحت کے خطرے کی قبول شدہ حد سے کافی اوپر ہے، جس کا اندازہ محض 1 ہے۔ پھر بھی انکشافات وہیں نہیں رکتے۔ تحقیق نے اس بات پر زور دیا کہ شورما کے گوشت میں آرسینک مواد سے منسلک کینسر کا خطرہ انسانوں کے لیے عام زندگی بھر کے کینسر کے خطرے سے 46.8 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح کیڈمیم کے مواد سے پیدا ہونے والے خطرے میں 8.81 گنا اضافہ ہوا اور کرومیم کی سطح پر مبنی یہ خطرہ 41.42 گنا زیادہ ہے۔ یہ حالیہ تحقیقات بنگلہ دیش میں ترتیب دی گئی تھی، ڈھاکہ میں زوننگ۔ یہاں مرغی کے گوشت کی بھوک بہت زیادہ ہے، جو کہ پودوں سے حاصل کردہ ذرائع کے برعکس جانوروں کے پروٹین کی طرف لوگوں کے جھکاؤ کی وجہ سے ہے۔ اس کی مناسب قیمتوں کے ساتھ مل کر چکن کم متمول آبادیاتی گروپوں کے لیے بھی ایک اہم چیز ہے، جیسا کہ آنے والی گرافک نمائندگی سے واضح ہوتا ہے۔ ڈھاکہ کے ہلچل سے بھرے بازاروں سے 15 پرندوں کا ایک گروپ منگوایا گیا۔ ان میں سے 45 نمونوں کے بھاری اور نایاب دھاتوں کی موجودگی کے لیے سخت ٹیسٹ کیے گئے۔ یہ نمونے 3 قسموں پر محیط ہیں: برائلر مرغیاں، تہدار مرغیاں اور مرغ۔ بھاری اور نایاب دھاتوں کی جانچ کے دوران ایک متعلقہ نمونہ سامنے آیا۔ مرغی کے گوشت کے نمونوں میں سنکھیا، کرومیم اور تانبے کی تعداد کی نمائش کی گئی، جو عالمی سطح پر منظور شدہ بینچ مارکس کو نمایاں طور پر اوور شاٹ کرتی۔ مضمرات: چکن کی ایسی اقسام میں ملوث افراد کے لیے صحت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے افق کو وسیع کرتے ہوئے پوری دنیا کے بے شمار مطالعات نے شورما، چکن، ٹرکی، میمن اور ویل جیسے اسٹپلز میں بھاری اور نایاب دھاتوں کی بلند سطحوں کو مستقل طور پر نشان زد کیا ہے۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ شورما گوشت میں آرسین، کیڈمیم اور کرومیم کی بڑھتی ہوئی سطح ممکنہ طور پر کینسر کے خطرات کو بڑھا سکتی ہے، یہ پوچھنا اہم ہے: یہ دھاتیں صحت کے دیگر کون سے ممکنہ اثرات کا اعلان کرتی ہیں؟ ہمارا شورما کرانیکلز اس اہم سوال پر بعد کی اقساط میں غور کرے گا۔ لہذا اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔